اس موضوع کے اوپر کہ میلاد کیوں منانا ضروری ہے. تحریر کیا ہے؟ میلاد کیوں منانا ضروری ہے. 6 لاکھ سے زائد احادیث ہیں، 6 لاکھ سے زائد ذخیرہ احادیث ہیں، باب بنے ہوئے، چیپٹر بنے ہوئے ہر حدیث کے. چیپٹر ایک باب الگ ہے، نماز کا باب، اس میں آمین کہنے کا باب، رفع یدین کرنے کا باب، سجدہ صحاب کا باب، ہر چیز کا باب موجود ہے. اتنی بڑی بات کا باب. فجر کی نماز ہوتی ہے، فجر کے بعد چلتا ہے، سونا آیا پہ سج گئے گلیاں بازار، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. کس دن کو کہہ رہے ہو خوشیاں منا رہے ہیں؟ محبوب پیغمبر کی ذات محتاج ہے دنوں کی. ربیع الاول آئے ہم خوشی منائیں، ربیع الاول چلا جائے ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں. محبوب پیغمبر نے پورے ذخیرہ احادیث کے اندر اپنے 23 سالہ 23.5 سالہ دور نبوت کے اندر ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا میرے صحابہ اکٹھے ہو فلاں تقریب کے لیے. جناب عروہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آ کے فرماتے ہیں فلاں کام کے متعلق، فلاں بات کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کام کے متعلق اللہ کے محبوب نے یوں فرمایا. جناب عروہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ جناب عمر اور جناب ابو بکر اس کام کے متعلق یوں فرماتے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور فرمانے لگے میں تجھے بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کام یوں فرمایا، یوں ارشاد فرمایا، اور تو مجھے جواب دیتا ہے ابو بکر و عمر نے یوں کیا. یہ بتاؤ جو میلاد کی خوشی ہے یہ اللہ کے رسول نے منائی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر تم کیوں مناتے ہو؟ کہتا منانے میں حرج کیا ہے؟ کہتا ایک منٹ ٹھہرو، حرج کی بات پوچھتے ہو؟ ٹھہرو، میلاد منانا ثواب ہے کہ گناہ ہے؟ میلاد منانا ثواب ہے کہ گناہ ہے؟ کہتا ثواب ہے. کہتا اگلا سوال، دوسرا سوال، اگر میلاد منانا ثواب ہے تو کیا یہ ثواب کا کام محبوب پیغمبر نے کیا ہے؟ کہتا جب میں نے یہ بات کی کیا یہ ثواب کا کام محبوب پیغمبر نے کیا ہے؟ وہ خاموش ہو کے کہتا نہیں. صحابہ کرام نے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرما کر انسانیت پہ احسان عظیم فرمایا ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا احسان، ایک ایسا تحفہ ہے پوری کائنات کے لیے، بالخصوص مومنوں کے لیے. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تحفوں میں سے ایک خاص تحفہ ہیں، لیکن مومنوں کے لیے خاص احسان ہے. عام طور پہ ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ سونے کی قدر صرف سونار کو پتہ ہوتی ہے. اگر وہی سونا لوہار کے پاس چلا جائے، لوہار اسے تولتا ہے وزن کے اعتبار سے، لوہار مٹیریل کو نہیں جانتا. سونار جو ہوتا ہے وہ مٹیریل جانتا ہے، اسے قدر و قیمت کا پتہ ہے کہ یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، یا یہ کوئی عام دھات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مومنوں کو خاص طور سے مخاطب فرمایا ہے اور بڑے احسن انداز کے اندر ارشاد فرماتے ہیں. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اس بات کی کہ اللہ نے احسان کیا مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان پر انہی میں سے ایک رسول بھیجا، من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، انہیں پاک صاف کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی، دانائی سکھاتا ہے انہیں. اور پروردگار ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے وہ تھے لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تحقیق کے کھلم کھلی گمراہی کے اندر تھے.
اس سے پہلے وہ لوگ کھلم کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ آج ربیع الاول کی آمد ہوتی ہے، ہر انسان خاص طور پہ جو مسلمان ہیں دو طبقات میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ہمیں ہے، لیکن اس کا اظہار جو ہمارے طریقے پہ نہیں کرے گا ہم اسے گستاخ ٹھہرائیں گے، اس کے لیے گستاخی کا فتویٰ اور لیبل تیار ہے، وہ گستاخ ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کی خوشی ہر مومن مسلمان کو ہے اور ہونی چاہیے۔ وہ کیسا مسلمان ہے جسے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، آپ کی تشریف آوری کی خوشی نہیں؟ جب پروردگار فرما رہے ہیں کہ خوش ہونا چاہیے۔ احسان، کسی پہ احسان ہوتا ہے تو بندہ خوش ہوتا ہے، خوشی تو ہونی چاہیے، لیکن خوشی کا اظہار کا طریقہ بھی تو ہوتا ہے۔ دو گروہ ہیں، دونوں مانتے ہیں کہ محبوب پیغمبر کی ولادت بڑی خوشی کی بات ہے، محبوب پیغمبر کا دنیا میں تشریف لانا بڑا سعادت کا مقام ہے، لیکن ایک طبقہ یہ کہتا ہے دوسرے کو تم اللہ کے محبوب کے گستاخ ہو، تم اللہ کے محبوب کی ولادت کے منکر ہو۔ اس کے اندر معاملہ بڑا عجیب ہے، دنیا کے لوگ بڑے عجیب سمت کو چلتے جا رہے ہیں۔ جو بندہ جو کام اپنی مرضی سے کرتا ہے اس کو کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، میری مرضی کے سوا جو بھی کام ہے وہ غلط ہے، میری مرضی کے سوا جو بھی کام ہے وہ غلط ہے۔ لوگوں کا ایک دماغ بن چکا ہے، ایک ذہن بن چکا ہے۔ اس کی دلیل سمجھنے کے لیے سمجھیے کہ سارے مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ یہودیوں سے پوچھو، ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی کہتے ہیں نہیں تم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ ان سے پوچھو کیوں نہیں مانتے، وہ کہیں گے مانتے تم اپنے انداز میں ہو، بھئی تم منوانا کیا چاہتے ہو۔ یہودی کہتے ہیں ہم جو موسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں وہ تم بھی مانو، پھر تو ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں عیسائیوں کی طرف، عیسائیوں سے کہو ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ پوچھیں گے کیا مانتے ہو، ہم کہیں گے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانتے ہیں، روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ کہیں گے نہیں نہیں، اصل کے اندر تم گستاخ ہو، تم گستاخ ہو۔ تم ادب والے کب ہوگے؟ جب تم عیسیٰ علیہ السلام کو یوں کہو کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جب تم مریم علیہ السلام کو یہ کہو کہ ان کی والدہ مریم اللہ کی بیوی ہے نعوذ باللہ، تب وہ کہیں گے کہ اب تم مانتے ہو۔ تو پتہ چلا دنیا کا معیار بڑا عجیب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی تو فرمایا تھا الا ان الدنیا ملعونتم، خبردار ہوشیار ہو جاؤ، میں محمد اعلان کر رہا ہوں ساری دنیا لعنتی ہے۔ الا ان الدنیا ملعونتم وملعون ما فیہا، ساری دنیا لعنتی، جو اس کے اندر موجود سب کچھ لعنت پہ مشتمل، الا ذکر اللہ، الا ذکر اللہ، مگر اللہ کا ذکر، او عالم او متعلم، یا پڑھنے والا، دین کا علم پڑھنے والا یا دین کا علم پڑھانے والا، یہ تو اس لعنت سے پاک ہے، اس کے سوا لعنت سے پاک کوئی نہیں۔ تو پروردگار اور محبوب پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کائنات کے لوگ کبھی بھی جب اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے فیصلے غلط ہوا کرتے ہیں۔ جب اکثریت کے فیصلے ہوتے ہیں، اکثریت کے فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، کوئی دلیل تو نہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، اکیلا ایک شخص ہے، مکہ کی سرزمین پہ پیدا ہونے والا، لوگ جانتے ہیں عبداللہ کا لخت جگر، آمنہ کا در یتیم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب پیغمبر کی ولادت کا انکار کسی کو ہے ہی نہیں۔ ابو جہل مانتا ہے، کائنات کا غلیظ ترین انسان، دنیا بھر کا جاہل، اس سے بڑا جاہل کائنات میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوا نہ ہو سکتا ہے، وہ یہ بات تسلیم کرتا ہے۔ کیا بھلا کہ محمد پیدا ہوئے، ولادت کا مطلب کیا ہے؟ پیدا ہونا۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ پیدا ہونا۔ کوئی شخص انکاری نہیں، کون انکار کر سکتا ہے؟ بھلا کوئی انکار کی جرت کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میرے محبوب پیغمبر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ،
ایک وقت تھا، یاد کیجیے اس وقت کو جب اللہ وعدہ لے رہا تھا نبیوں سے، میرے نبیوں لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں، ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے، پھر میرا رسول آ جائے، پھر کیا کرنا ہے؟ لتؤمنن بی، وہ میرا رسول مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے، لتؤمنن بہ ولتنصرن، تم نے میرے محبوب پر ایمان بھی لانا ہے، میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہے۔ پھر پروردگار ارشاد فرماتا ہے قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات کا؟ واخذتم علی ذالکم اسری، اور مجھے اس بات پر گواہ بناتے ہو؟ جواب پتہ کیا تھا؟ قالوا اقررنا، سارے نبی بولتے ہیں پروردگار ہم اقرار کرتے ہیں، اگر محمد آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ہمارے دور میں آ گئے، ہم اپنی نبوت شریعت بند کر کے، اپنی کتابیں بند کر کے محبوب پیغمبر کے پیچھے چلیں گے، جو محبوب کہیں گے وہ ہم مانیں گے، مدد بھی ہم کریں گے اور کہا بھی مانیں گے، اپنی نبوت کو سمیٹ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اس دن کے بعد اعلان نہیں کریں گے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، بلکہ اعلان یہ کریں گے کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پروردگار نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ فمن تولی بعد ذلک، جو اس کے بعد پھر گیا، پروردگار کیا ہوگا؟ فرمایا نبوت لے لوں گا، جو پھر گیا نا اس وعدے کے بعد نبوت لے لوں گا۔ دوسرے مقام پہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں اور اپنی قوم کو جا کے کہتے ہیں اے میری قوم، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، کس کی؟ میرے بعد ایک رسول آئے گا، میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام محمد اور احمد ہوگا۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کر فرماتے ہیں میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ گواہیاں دی جا رہی ہیں، گواہیاں دی جا رہی ہیں۔ آج دنیا کا ہر انسان جانتا ہے محبوب پیغمبر کے والد کا نام عبداللہ ہے، محبوب پیغمبر کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، آپ کے پردادا کا نام، آپ کی والدہ کا نام، آپ کے جانوروں کا نام، ہر چیز کا نام ہر شخص جانتا ہے۔ میلاد کا منکر تو ہے ہی نہیں، پھر یہ دعویٰ کیوں ہے؟ پھر یہ شور کیوں ہے؟ یہ جی میلاد کیوں مانتے ہی نہیں، یہ جی میلاد نہیں مانتے، یہ جی گستاخ ہے۔ بھئی کس کو گستاخ کہتے ہیں؟ گستاخی کا بھی تو کوئی معیار ہونا چاہیے، معیار تو ہونا چاہیے، کوئی ترازو تو ہونا چاہیے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لیں گستاخ کون ہوتا ہے، محبوب پیغمبر کے دربار میں جا کے نہ پوچھ لیں گستاخ کون ہوتا ہے۔ پتہ ہے گستاخ کون ہوتا ہے؟ دو ہستیاں ہیں، دو شخصیات ہیں، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے الجھ پڑی ہیں۔ دو ہستیاں، کائنات کی عظیم الشان ہستیاں آپس میں الجھ پڑی ہیں کسی بات پہ، اللہ کے رسول موجود ہے۔ الجھتے الجھتے بات آواز ذرا بلند ہوئی ہے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، جب آپس میں گفتگو کرو نا میرے محبوب پیغمبر کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو دھیما رکھو، اپنی آوازوں کو لا ترفعوا اصواتکم، خبردار آواز بھی بلند نہیں کرنی میرے محبوب کی موجودگی میں۔ اور جیسے آپس میں گفتگو کرتے ہو، ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، خبردار میرے محبوب کو ایسے مخاطب نہ کرنا، ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا، ورنہ کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال ضائع کر دیں گے۔ ام تحبط اعمالکم، کنہیں کہا جا رہا ہے؟ وہ ہستیاں جن کے بارے میں پروردگار فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ اور پھر آگے دیکھیے اگلی آیت میں پروردگار فرماتے ہیں ایک بدو، ایک عرابی، حالات و واقعات سے خبر رکھنے والا ہی کوئی نہیں، ادب تہذیب کا پتہ ہی کوئی نہیں، ایک شخص جانتا ہی نہیں، محبوب پیغمبر کے باہر، گھر کے باہر کھڑا ہو کے آواز لگاتا یا محمد، اے محمد باہر آئیے، ہماری بات سنیے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کان میں آواز پڑی، محبوب پیغمبر کو ناگوار گزرا، پروردگار نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا میرے محبوب کو جا کے کہو ان لوگوں سے کہہ دیں۔ پروردگار کیا کہنا ہے؟ یہ کہنا ہے کہ جب میرے محبوب اپنے گھر میں چلے جائیں نا، باہر سے کھڑے ہو کے آواز نہیں لگانی، پھر کیا کرنا ہے؟ بلانا کیسے؟ فرمایا کس در پہ آئے ہو، کس گھر میں آئے ہو، احتیاط کرو، اس گھر کے اندر جانے سے پہلے جبرائیل اجازت مانگتا ہے، محبوب آ جاؤ،
اسرائیل آئے تو وہ بھی اجازت مانگتا ہے، محبوب پیغمبر آ جاؤ، اور تم باہر سے کھڑے ہو کے آوازیں لگاؤ، یا محمد باہر آئیے، آوازیں لگاؤ۔ پروردگار نے منع فرمایا انتظار کرو جب تک میرا محبوب خود باہر نہ نکلے، اس وقت تک گھر سے تم نے آواز دے کر نہیں بلانا۔ پروردگار کو یہ بات ناگوار گزری، رہتی دنیا تک قرآن بنا دیا۔ سورہ حجرات 4 آیت، یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ گستاخی کا آڑ، گستاخی کا فتویٰ، گستاخی کا لیبل لگا کے کر کیا رہے ہو؟ آج سے کچھ سال پہلے، زیادہ سال نہیں، تھوڑے سے سال پہلے، 50 سال نہیں گزرے، اس سے کم کا عرصہ گزرا ہے، بزرگ بتلاتے ہیں کہ ہم پڑھا کرتے تھے، ہم لکھا کرتے تھے، اور 12 وفات کی چھٹی کا نام دیا کرتے تھے، 12 وفات۔ پھر یہ بات سامنے آئی کہ جب تم کہتے ہو رسول اللہ حاضر ناظر ہیں، ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہیں، تو پھر وفات کا کیوں نام لیتے ہو؟ پھر انہوں نے سوچا کہ اگر آج کے بعد وفات کا نام لیا پھر حاضر و ناظر تو رہے گا نہیں۔ ظاہر ہے جو شخص فوت ہو جائے، جسے موت آ جائے، وہ تو ہر جگہ موجود نہیں ہوتا۔ پھر اپنے بیانیے کو تبدیل کیا گیا، اچھا چلو ایسے کرو، عید میلاد رکھ دو، عید میلاد رکھ دو، اور یاد رکھیے تاریخ کا علم ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے آخر آیا کہاں سے۔ اگر عید میلاد کا ذکر ہوتا، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے اعلان ہوتا، ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، پورے ذخیرہ اسلام کے اندر، پورے ذخیرہ اسلام کے اندر کسی شخصیت کی تاریخ ولادت موجود ہی نہیں ہے، سرے سے محفوظ ہی نہیں ہے، تاریخ ولادت محفوظ نہیں ہے۔ کوئی شخص کھڑا ہو بتائے، کوئی اپنی تحقیق سامنے لے کے آئے، بتائے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اماں خدیجۃ الکبریٰ سے کب ہوئی؟ جی آپ کی عمر 25 سال، اماں خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال، اس کی بھی درست روایت نہیں۔ 25 کا اندازہ ہے، امت متفق ہے، ٹھیک ہے، محبوب پیغمبر نے کبھی بیان نہیں فرمایا کہ میری عمر 25 سال تھی، خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی۔ پھر آگے چلیے، محبوب پیغمبر کو نبوت ملی ہے، آپ کی نبوت کے دوران محبوب پیغمبر کے جو جو واقعات رونما ہوئے ہیں، صحابہ کرام کو تو چاہیے تھا ہر واقعے کو تحریر کرتے، لکھتے، کیا بھلا کہ ہر واقعہ لکھا جاتا، تاریخ ولادت محفوظ ہوتی، پھر اس تاریخ ولادت پہ جشن منایا جاتا، محبوب پیغمبر خود منواتے۔ پھر ایک اعتراض آتا ہے، دیکھو جی اس زمانے کے لوگ اصل میں اس لیے نہیں مناتے تھے، انہیں فرصت نہیں تھی، انہیں فرصت نہیں تھی۔ اعتراض نمبر 2 آتا ہے، وہ لوگ اس لیے جشن نہیں منایا کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ جو چیز جھوٹ ہوتی ہے اس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا، اور جھوٹے بندے سے کوئی بحث بھی نہیں کی جا سکتی کہ بھائی تو جھوٹ بول رہا ہے، جب وہ ماننے کے لیے تسلیم کرنے کو تیار ہی نہ ہو، وہ ماننے کو تیار ہی نہ ہو۔ جب احادیث کے اندر، تاریخ کی ساری کتابوں کے اندر محبوب پیغمبر کی ولادت کا دن سرے سے کوئی متفق ہی نہیں، یہ سب کو پتہ ہے سوموار کا دن ہے، مختلف ریاضی دان، مختلف ماہر لوگ یہ بیٹھ کے حساب لگانے والے، تقویم کے کیلنڈر کا دیکھ کے بتانے والے کہ محبوب پیغمبر سوموار کو پیدا ہوئے، اتفاق ہے، سوموار کو پیدا ہوئے، اتفاق ہے۔ آگے کس تاریخ کو پیدا ہوئے اختلاف ہے۔ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ یہ بھی اختلاف ہے کہ محبوب پیغمبر ربیع الاول میں پیدا بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے، یہ بھی اختلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ پتا دنیا سے جانے سے پہلے کیا فرما رہے ہیں؟ ترکت فیکم امرین، تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اور پھر پروردگار پتہ کیا فرما رہے ہیں؟ محبوب پیغمبر کسوہ اونٹنی پہ سوار ہے، خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں، اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج ہے، سارا خطبہ ارشاد فرمایا، اونٹنی پہ سوار ہے، خطبہ حجۃ الوداع جاری ہے، اتنا لمبا خطبہ کہ آپ پڑھنے بیٹھیں تو پڑھتے پڑھتے آپ کو گھنٹوں لگے، اور محبوب پیغمبر اس میدان عرفات کے اندر 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں،
محبوب پیغمبر اونٹنی پہ سوار ہیں، سخت سواری ہے اونٹنی کی، بیٹھنا بڑا مشکل ہے، لیکن محبوب پیغمبر تشریف فرمائے، اوپر سے گرمی بھی ہے، شدت کی گرمی ہے اور عرب کی گرمی۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، سورہ مائدہ، محبوب پیغمبر الیوم، آج کے دن، یئس الذین کفروا من دینکم، کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے ہیں۔ دیکھ لیا کہ محمد کی بات سننے کے لیے 1.25 لاکھ بندے موجود ہیں اور کسی بندے کو وقت کا احساس ہی نہیں ہوا، پچھلے 6 گھنٹوں سے خطبہ جاری ہے اور لوگ سن رہے ہیں محبوب پیغمبر کا خطبہ۔ پروردگار فرماتے ہیں محبوب آج کے دن کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، فلا تخشوہم، ان سے نہیں ڈرنا، وخشونی، مجھ سے ڈرنا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، جب کافر مایوس ہوئے ہم نے اس کے طور پہ، خوشی کے طور پہ، الیوم اکملت لکم دینکم، آپ کے لیے محبوب تمہارے لیے دین کو مکمل فرما دیا، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ کون سی نعمت؟ وہ نعمت جو آدم علیہ السلام سے چلی، جناب عیسیٰ تک چلتے چلتے محبوب پیغمبر پہ آ کے رکی اور فرمایا آج دین مکمل ہو گیا، آیت نازل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا۔ صحابہ کرام کی خوشی ہے، ہر صحابی خوش ہے، آج کے دن دین مکمل ہوا ہے۔ صحیح حدیث محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کے محبوب اگر آپ اجازت دیں، یہ نہیں فرمایا کہ آؤ لوگوں جشن مناتے ہیں، محبوب پیغمبر سے پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں ہم اس دن کو عید کا دن نہ بنا لیں، ہم اس دن میلہ نہ کیا کریں، خوشی نہ منایا کریں، عید نہ منا لیں؟ جواب کیا تھا؟ میرے صحابہ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، صرف 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے، دوسری عید الاضحیٰ ہے، اسلام میں تیسری عید کوئی نہیں۔ محبوب پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ اسلام میں تیسری عید نہیں ہے، اجازت نہیں ملی، صحابہ کرام کو تو منانے کی اجازت نہیں ملی، لیکن ہم تو آزاد ہیں، ہم تو آزاد ہیں۔ تو دیکھیے تاریخ ولادت جس کے اوپر اتفاق ہے ہی نہیں، ہر مورخ کا اختلاف ہے، اور ایک بھی روایت نہیں ملتی جس میں محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تاریخ کا ذکر کیا ہو۔ اگر ذکر ہوتا تو کافی روایات ایسی ہیں جو ایک مرتبہ محبوب پیغمبر نے فرمائی ہیں، صرف ایک مرتبہ، امت میں آج تک چلی آ رہی ہیں، آج تک چلیں کیوں نہ۔ پروردگار نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن، یہ شریعت، یہ حدیث ہم نے نازل فرمائی ہے، قیامت تک کے لیے حفاظت کا ذمہ بھی ہمارا ہے، پروردگار کی حفاظت کا ذمہ ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو چیزیں اہمیت کا حامل تھا، جو معاملہ اہمیت کا حامل تھا، جو چیز اہمیت کی حامل تھی محبوب پیغمبر نے وہ فرمائی ہے۔ بیت الخلاء جاننا کتنا ضروری کام ہے، بیت الخلاء سے نکلنا ہے، کون سا پاؤں پہلے باہر رکھنا ہے، کون سا پاؤں پہلے اندر رکھنا ہے، وضو کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، وضو کے لیے بیٹھنا کس طرح ہے، مسواک کیسے فرمانی ہے، سارا کچھ معلوم ہے، سارا کچھ معلوم ہے، اور اتنا بڑا جشن معلوم ہی نہیں۔ پھر آہستہ آہستہ عید میلاد کے ساتھ ایک لفظ جشن کا بھی لگا، سمجھ نہیں آتی کہنے والا کہنا کیا چاہتا ہے، یا جشن ہے یا عید ہے یا میلاد ہے، جشن عید میلاد النبی۔ اب ایک شخص کی تحریر میں پڑھ رہا تھا، بڑی لمبی چوڑی اس نے تحریر لکھی اس موضوع کے اوپر کہ میلاد کیوں منانا ضروری ہے۔ تحریر کیا ہے؟ میلاد کیوں منانا ضروری ہے۔ 6 لاکھ سے زائد احادیث ہیں، 6 لاکھ سے زائد ذخیرہ احادیث ہیں، باب بنے ہوئے، چیپٹر بنے ہوئے، ہر حدیث کے چیپٹر، ایک باب الگ ہے، نماز کا باب، اس میں آمین کہنے کا باب، رفع یدین کرنے کا باب، سجدہ صاحب کا باب، ہر چیز کا باب موجود ہے۔ اتنی بڑی بات کا باب ہی کوئی، نعوذ باللہ صحابہ کرام کو تو پھر خوشی ہوئی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی نعوذ باللہ انہیں تو ہوئی نہیں۔
پتہ ہے وہ منظر جب محبوب پیغمبر نے مکہ چھوڑا، مدینہ منورہ تشریف لائے، سارا مدینہ باہر نکلا کھڑا ہے اور نکل کے آمد کے منتظر ہیں، آج محبوب خدا نے تشریف لانا ہے، محبوب پیغمبر آئیں گے۔ انہی میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، مدینے کا سب سے بڑا غریب ہے، مدینے کا سب سے غریب آدمی، جس کے گھر کے سوا پاس کچھ بھی نہیں، جھنڈیاں لگانے کے بھی پیسے کوئی نہیں تھے، چراغاں کرنے کے بھی پیسے کوئی نہیں تھے، اور مدینے کے اندر وہ امیر لوگ بھی موجود تھے جن کے پاس مال و دولت کی انتہا نہیں تھی، پیسہ رکھنے کو جگہ نہیں تھی، اتنے امیر لوگ بھی تھے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت ابو ایوب انصاری سے فرماتی ہیں، اے ابو ایوب، تو اور میں بھی انتظار میں کھڑے ہیں، دل میں خواہش رکھتے ہیں آج اللہ کا رسول آئے، ہمارے گھر میں آرام فرمائے۔ ابو ایوب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم غریب لوگ، سب سے غریب ہم سے غریب پورے مدینے میں کوئی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، آج ہی تو پتہ چلنا ہے، آج ہی تو پتہ چلنا ہے نبی کا، اور نبی کی چوائس کا آج ہی پتہ چلنا ہے۔ اور جناب رسول اللہ جب تشریف لائے، سارے لوگ بھاگے، محبوب پیغمبر کی سواری کی مہار پکڑنے کو گئے، سواری میرے گھر آئے، میرے گھر آئے، میرے گھر، سواری بیٹھ گئی، سب نے زور لگایا، سواری نہیں چلتی۔ محبوب پیغمبر مسکرا دیے، فرمایا یہ سواری کسی کی مرضی سے نہیں چلتی، پتہ ہے کس کی سواری ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ سواری محبوب پیغمبر کی ہے، وہ نبی جو اپنی مرضی سے زبان نہیں کھولتا، وہ نبی جو اپنی مرضی سے کسی سے ناراض بھی نہیں ہوتا، کسی سے خوش بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، اس نبی کی سواری ہے، چھوڑ دو اسے۔ محبوب پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جہاں اللہ کا حکم ہوگا یہ اونٹنی اس گھر میں جا کے بیٹھے گی۔ اب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا دل مٹھی میں، سوچ رہے پتہ نہیں کیا ہوگا، سواری اٹھی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ محبوب پیغمبر اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے حال دیکھنے والے خوشی سے بے حال، آج اللہ کے رسول ہمارے گھر میں تشریف لائے۔ اس کے بعد پڑھیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے واقعات، کیا انہوں نے سالانہ کوئی چیز منائی ہے؟ یہ جو سالانہ والا کام ہے یہ اسلام میں نہیں ہے۔ محبوب پیغمبر پتہ کیا فرماتے ہیں؟ کوئی شخص فوت ہو جائے، کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کے فوت ہونے کا غم کتنے دن منانا ہے؟ 3 دن۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ 3 دن کے بعد اس کا کوئی وارث کوئی کچھ ملے، اسے یہ نہیں کہنا کہ اللہ کا امر ہو گیا بھائی افسوس ہوا تمہارا عزیز و اقارب ہو، یہ نہیں کہنا۔ محبوب پیغمبر نے منع فرمایا 3 دن سے زائد سوگ نہیں کرنا، خبردار۔ بیوی کو فرمایا کہ 4.25 ماہ اس کی جو عدت ہے وہ مکمل کرنا ہے، اس کے علاوہ 3 دن سے زائد سوگ حرام ہے۔ اب بتائیں جو سال کے بعد سوگ منا رہا ہے وہ جائز ہے؟ 4تھے دن منع ہے، سال کے بعد جائز ہے۔ برسی ہو رہی ہے، سالانہ عرس منایا جا رہا ہے، کس کے نام پہ؟ فلاں ہستی کے نام پہ، فلاں بزرگ کے نام پہ، پھر جلوس نکالا جا رہا ہے، کس کا؟ کائنات کے امام کا، کائنات کے امام کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، جب بندے کی عقل گھاس چرنے جاتی ہے پھر یہی کچھ ہوتا ہے، جلوس بھی منایا جاتا ہے، جشن بھی منایا جاتا ہے، جھنڈیاں بھی لگائی جاتی ہیں، کس کام پہ؟ جو کام اللہ کے محبوب نے کیا ہی نہیں۔ آپ کو ایک زمانہ اسلام کا ایک تاجر بتاتا ہوں، ایک مالدار شخص بتاتا ہوں، مالدار اتنا کہ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ پہنچ گیا، میرے سارے صحابہ حوض کوثر پہ آ گئے، میرا ایک امتی حوض کوثر پہ نہیں آیا، میں بڑا پریشان ہوں، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ سارے صحابہ کرام متوجہ ہوئے، پتہ نہیں کون ہے وہ۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں عبد الرحمن تو حوض کوثر پہ نہ آیا، مجھے بڑی فکر لاحق ہوئی کہیں میرا عبد الرحمن پھنس تو نہیں گیا حساب کتاب میں۔ اتنے میں دیکھا عبد الرحمن مسکراتا آ رہا ہے، میں نے پوچھا عبد الرحمن کیا ہوا؟ عبد الرحمن جواب دیتے ہیں اللہ کے محبوب مال ہی اتنا تھا، سارے لوگ حساب دے کے چلے گئے، عبد الرحمن کا حساب اب مکمل ہوا ہے، اور مجال ہے ایک سوتر کا بھی فرق لگاؤ، ایک چونی کا بھی فرق لگاؤ۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مکے سے جانے لگے ہیں مدینہ ہجرت کر کے،
جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا ان کے پاس مال نہیں تھا، ان کے پاس فرصت نہیں تھی، فرصت تھی، مال بھی تھا، صرف ان لوگوں کو یہ پتا تھا جب محبوب پیغمبر کوئی بات فرما دے اس سے آگے چوں چرا کی گنجائش نہیں رہتی۔ جناب عروہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آ کے فرماتے ہیں فلاں کام کے متعلق، فلاں بات کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کام کے متعلق اللہ کے محبوب نے یوں فرمایا۔ جناب عروہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ جناب عمر اور جناب ابو بکر اس کام کے متعلق یوں فرماتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور فرمانے لگے میں تجھے بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کام یوں فرمایا، یوں ارشاد فرمایا، اور تو مجھے جواب دیتا ہے ابو بکر و عمر نے یوں کیا۔ میں کس کا نام لیتا ہوں؟ محبوب پیغمبر کا، اور تو جواب میں کس کا کام پیش کر رہا ہے؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کا۔ جب یہ جملہ سنا جناب عروہ خاموش ہو گئے اور فرمانے لگے میں جانتا ہوں ابو بکر و عمر بھی اللہ کے محبوب پیغمبر کی اطاعت فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا جا اپنی والدہ اسماء سے پوچھ، اسماء بنت ابی بکر سے، اس معاملے میں اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے۔ یہ ان کے مزاج تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مکہ سے مدینہ جانے لگے، ہجرت کا ارادہ فرمایا، بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں، ارادہ ہوا سارے گھر والے جائیں گے، سواری میں بیٹھ کے مکہ سے مدینہ چلے جائیں گے۔ سسرال والوں کو پتہ چلا ہماری بیٹی عبد الرحمن کے ساتھ جائے گی اتنے دور پتھریلے علاقے میں 300 میل کا سفر کرے گی، ہم تو نہیں بھیجتے، راستے میں پتہ نہیں کیا ہو، کھانے کو کچھ ملے نہ ملے، آگے کوئی انتظام ہو نہ ہو۔ آ گئے عبد الرحمن یہ ہماری بیٹی ہمیں واپس کر، جانا ہے خود جا، چلا جا، اجازت ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ٹھیک ہے محبوب پیغمبر کی خاطر کوئی مسئلہ نہیں، بیوی لے جاؤ۔ بیوی چلی اپنے گھر، اپنے والدین کے گھر۔ اب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو لے کے اپنا سامان لے کے سواری پہ سوار ہو کے نکلنے لگے ہیں۔ بھائی آگے آگے، عبد الرحمن یہ جو تیرا بیٹا ہے یہ ہمارا بیٹا ہے، ہماری نسل کا وارث ہے، خبردار اس کو اتنے دور سفر پہ لے کے جانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، یہ ہمارے حوالے کرو۔ بیٹا لے لیا۔ بیٹے کے بعد کہتے ہیں اب یہ سواری بھی ہمیں دو، ہمارے پیسوں سے مال کمایا تھا، ہمارے ساتھ رہ کے کمایا، سواری بھی ہمارے حوالے کرو۔ سواری بھی لے لی۔ پھر ایک اور آیا کہنے لگا یہ کپڑے بھی اتار دے، کپڑے بھی واپس، اگر محمد کا کلمہ پڑھنا ہے ہجرت کرنی ہے اپنی مرضی سے جانا ہے دے جا کپڑے، کپڑے بھی لے لیے۔ پھر آیا کہتا جوتے بھی دے، جوتے بھی لے لیے۔ سواری بھی گئی، جوتے بھی گئے، کپڑے بھی گئے، بیوی بھی گئی، بچے بھی، سب کچھ گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قربان جائے ان شخصیات پہ، تبھی اللہ کے محبوب فرماتے ہیں عبد الرحمن فی الجنہ، عبد الرحمن جنت میں۔ تبھی اللہ کے محبوب دنیا میں خوشخبری دے رہے۔ مدینہ کے اندر پہنچے، پاؤں پہ جوتا کوئی نہیں، پاؤں میں جوتا کوئی نہیں، بدن پہ اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے جو پتے یا کوئی لباس ہلکا پھلکا کہیں سے اٹھا کے لگایا ہوا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ محبوب پیغمبر نے دیکھا عبد الرحمن آ رہا ہے، محبوب پیغمبر کھڑے ہوئے استقبال کے لیے، دیکھا پاؤں سے خون جاری ہے۔ اتنے میلوں کا سفر جس بندے نے پیدل کیا ہو، کیا حالت ہوگی اس بندے کی۔ اور پھر پروردگار نے مال دیا، پتہ کتنا مال دیا؟ یہاں سے مال دیا ہے پروردگار نے۔ پاؤں میں پہننے کو جوتا کوئی نہیں، لباس کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جب نوازا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اتنا مال دیا، اتنا مال دیا کہ اللہ کے محبوب کی امت میں اس سے بڑھ کے مال والا بندہ کوئی نہیں آئے گا۔ جب فوت ہوئے، وراثت تقسیم ہونے کا وقت آیا، عبد الرحمن کی وراثت تقسیم کی جائے۔ انہوں نے بیوی لی تھی، بچے لیے تھے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بیویاں عطا کی، چاروں میں سے اولاد ہے، 4 بیویاں، چاروں میں سے اولاد ہے، اور وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ ٹوٹل مال کا 1/8، 8واں حصہ، 8ویں حصے میں سے مزید 4 حصے چاروں بیویوں کے۔ ایک بیوی کو جو صرف سونا ملا، اتنا ملا جتنا گائے کا سر ہوتا ہے، 8 کلو یا 10 کلو سونا ایک بیوی کو، صرف سونا۔ باقی مال اس زمانے میں کیلکولیٹر کوئی نہیں تھا جو اس کو حساب لگاتا عبد الرحمن کا مال کتنا ہے۔ کیا خیال ہے عبد الرحمن بن عوف کے لیے یہ چیزیں مشکل تھی؟ اللہ کے محبوب اشارہ فرماتے مدینے کی گلیوں کے اندر جھڑیاں ہی جھڑیاں ہوتی، اگربتیاں ہی اگربتیاں ہوتی،
ادھر لشکر تیار ہو رہا ہے، جیش العسرہ، تنگی کا لشکر، غزوہ تبوک، محبوب پیغمبر فرمایا لاؤ مال لاؤ، حضرت عثمان کھڑے ہوئے، اللہ کے محبوب میری طرف سے 100 اونٹ لدا لدایا سامان سمیت لشکر کے لیے، فرمایا عثمان میں تجھے جانتا ہوں تیری حیثیت اس سے زیادہ ہے اور دے، اللہ کے محبوب 200 اونٹ لشکر کے لیے سامان سے بھرے ہوئے، فرمایا تھوڑا ہے اور دے، اللہ کے محبوب 300 اونٹ، فرمایا تھوڑا ہے اور دے، پڑھاتے رہے، مختلف روایات ہیں، ایک روایت میں 300 اونٹ، ایک روایت میں 700 اونٹ، جب 700 پہ پہنچے محبوب پیغمبر فرمانے لگے قط یا عثمان، بس کر عثمان، ممبر سے نیچے اترے، سینے سے لگایا اور فرمایا عثمان آج کے بعد تجھے تیرا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا، جو چاہے کرے اللہ نے تجھے معاف فرما دیا۔ اتنا مال ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس۔ مدینے میں قحط پڑا، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قحط کے عالم کے اندر، مسلمان پریشان ہے، مکے کے تاجر مدینے کے تاجر اکٹھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس، اے عثمان پتہ چلا ہے تیرا قافلہ آ رہا ہے گندم لے کے، غلہ لے کے، پتہ ہے کتنا بڑا قافلہ ہے، پہلا اونٹ مکہ میں، آخری اونٹ شام میں، اتنا بڑا قافلہ ہے، ہم سے سودا کر لے۔ اچھا بھائی کتنا سودا؟ کہنے لگے تو نا ڈبل قیمت لے لے، غلہ ہمیں دے دے، ہم آگے جانے، ہمارا کام جانے۔ پورے عرب کے ڈیلر اکٹھے ہوئے، فرمایا نہیں منافع تھوڑا ہے، کہنے لگے 3 گنا لے لے، کہتے منافع تھوڑا ہے مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے، 4 لے لے، منافع تھوڑا ہے مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ کہنے لگے کون تاجر ہے؟ عرب کے تاجر ہم، سب سے بڑے تاجر ہم ہیں، 4 گنا 5 گنا پہ ہم آفر دے رہے، تو کہتا ہے اس سے بھی زیادہ، کون ہے تجھے اس سے زیادہ دیتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میرا پروردگار ہے، مجھے پتا کتنا دیتا ہے، فرماتا 10 سے گنتی شروع کروں گا۔ منافع کی گنتی کہاں سے شروع کروں گا؟ 1 سے نہیں 10 سے، تو 1 دے گا میں 10 لکھوں گا، 10 سے شروع کروں گا، پھر جہاں تک میں چاہوں گا بڑھاؤں گا، دے سکتے ہو اتنا منافع؟ سارے خاموش ہو گئے۔ مدینے کے اندر پہلا اونٹ داخل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، محبوب پیغمبر غلہ آ گیا، اعلان فرما دیجئے۔ کیا اعلان کرنا ہے؟ حضرات غلہ آ گیا، پیسے لائے غلہ لے لے؟ نہیں، محبوب پیغمبر اعلان فرما دیں جس جس کو غلہ چاہیے، شناختی کارڈ چیک نہیں ہوں گے مسلمان کو، غیر مسلم کو نہیں ہوں گے، جسے غلہ چاہیے آ جائے۔ عثمان کے اونٹ آ گئے، یہ اللہ کے لیے وقف ہے، محبوب پیغمبر آپ جسے چاہیں دیں، سارا ہی غلہ تقسیم ہو گیا۔ اس تاجر کے پاس پیسے نہیں تھے جھنڈیاں لگانے کے لیے، اس تاجر کے پاس پیسے نہیں تھے مسجد نبی کا گنبد بنانے کے لیے، ماڈل بنوانے کے لیے، یا بازاروں کے اندر اونچے اونچے ڈیک لگا کر پڑوسیوں کو تنگ کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے اس کے پاس، سارا کچھ موجود تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، 3 مرتبہ فرمایا اللہ کی قسم، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ محبوب پیغمبر کون مومن نہیں ہو سکتا؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارت سے محفوظ نہ رہا۔ فجر کی نماز ہوتی ہے، فجر کے بعد چلتا ہے، سونا آیا پہ سج گئے گلیاں بازار، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کس دن کو کہہ رہے ہو خوشیاں منا رہے ہیں؟ محبوب پیغمبر کی ذات محتاج ہے دنوں کی؟ ربیع الاول آئے ہم خوشی منائیں، ربیع الاول چلا جائے ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں۔ محبوب پیغمبر نے پورے ذخیرہ احادیث کے اندر اپنے 23 سالہ 23.5 سالہ دور نبوت کے اندر ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا میرے صحابہ اکٹھے ہو فلاں تقریب کے لیے، فلاں تقریب کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، نہیں فرمایا۔ یا جنگ کے لیے اکٹھا فرمایا، یا نکاح کے ولیمہ کے لیے اکٹھا، اس کے سوا اکٹھا نہیں فرمایا۔ جلوس نکالیں، آؤ حمد بیان کریں، آؤ یوں کریں، اور پھر ایسے ایسے سوال۔ یاد رکھیے جو کام اللہ کے محبوب نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، صحابہ کرام نے اپنی زندگی کے اندر نہیں کیا، خلفائے راشدین کے دور میں نہیں ہوا، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھ لیجیے موٹی سی بات۔ اس کے بعد میں کہوں، میرا استاد کہے، میرا والد کہے، کوئی کائنات کا بندہ یہ کہہ دے کہ فلاں عمل دین ہے، نہیں ہو سکتا۔ ایک شیخ عرب ہے، بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، کسی نے ان کا کلپ بھیجا، فرماتے کہ ہم لوگ انڈونیشیا کے دورے پہ تھے، انڈونیشیا کے دورے پہ تھے،
سعودی عرب کا وفد تھا علماء کا، علماء و مشائخ کا، اس کے اندر ہماری ایک جگہ تقریب ختم ہوئی، اس کے بعد ہم لوگ باہر نکلے نا بازار کے اندر، ہمیں 8 لوگ ملے، 7-8 لوگ ملے اور ہم سے سوال و جواب کرنے لگے۔ پتہ کیا کہتے ہیں؟ تم لوگ اللہ کے رسول کے آنے کی خوشی نہیں مناتے، تم میلاد کے منکر ہو، تم خوشی نہیں مناتے۔ کہتے ہیں ہم نے یہ سوال سنا، ہم نے کہا ذرا ٹھہرو، کچھ سوال ہمارے بھی تم سے کرنے کے ہیں، ہمیں یہ بتاؤ جو میلاد کی خوشی ہے یہ اللہ کے رسول نے منائی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر تم کیوں مناتے ہو؟ کہتا منانے میں حرج کیا ہے؟ کہتا ایک منٹ ٹھہرو، حرج کی بات پوچھتے ہو؟ ٹھہرو، میلاد منانا ثواب ہے کہ گناہ ہے؟ میلاد منانا ثواب ہے کہ گناہ ہے؟ کہتا ثواب ہے۔ کہتا اگلا سوال، دوسرا سوال، اگر میلاد منانا ثواب ہے تو کیا یہ ثواب کا کام محبوب پیغمبر نے کیا ہے؟ کہتا جب میں نے یہ بات کی کیا یہ ثواب کا کام محبوب پیغمبر نے کیا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا، کہتا نہیں۔ صحابہ کرام نے کیا؟ کہتا نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا؟ کہتا نہیں۔ امام مالک مدینہ میں رہی، مسجد نبوی میں بیٹھے مصلی رسول پہ حدیث پڑھائی، کیا امام مالک نے کیا؟ فرمایا نہیں۔ تو کیوں کرتا ہے؟ ثواب تجھے کس نے کہا ثواب ہے؟ کہتا میرے مولوی صاحب نے کہا، میرے مولوی صاحب نے کہا۔ کہتا دعویٰ کر، تیرے مولوی صاحب پہ وحی نازل ہوتی ہے، دعویٰ کر۔ اگر تو کہتا نا فلاں عمل ثواب ہے اور محبوب پیغمبر نے وہ نہیں کیا، تو پتہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ تو اپنی زبان سے دعویٰ کر رہا ہے فلاں ثواب کا اجر کا محبوب پیغمبر کو نعوذ باللہ پتہ نہیں تھا اور میں جانتا ہوں ثواب کیا ہے گناہ کیا ہے۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے۔ خدا را رسومات سے بچیے، پرہیز کیجیے رسومات سے، ان رسومات نے ہمارے دین کا جنازہ نکالا ہے۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا تھا قیامت کے نزدیک دین اجنبی ہو جائے گا، قیامت کے نزدیک دین اجنبی ہو جائے گا، ہر بندہ ایک ہی رٹ لگائے گا، ہر بندہ ایک ہی رٹ لگائے گا۔ پرسوں بچے پوچھ رہے تھے کالج کے، آپ پھر میلاد کا جو جلوس ہوتا ہے اس میں شرکت کریں گے؟ کون سی جگہ کے جلوس میں آپ شرکت کریں گے؟ بچے ہیں، چھوٹے بچے، ان کو ابھی سے یہ بات پتہ ہے کہ جو بندہ میلاد کے جلوس میں نہیں جائے گا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اللہ کے محبوب بار بار کیا فرماتے ہیں؟ صحابی نے آ کے کیا کہا تھا؟ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بوڑھا صحابی، پتا ہے کہ کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، پانی دیا وضو کے لیے، مسواک پکڑائی، محبوب پیغمبر بڑے خوش ہوئے، فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ کے محبوب جنت چاہیے، جنت میں نا مجھے اپنی رفاقت میں گھر لے دیں۔ اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ یہی فرمایا کہ میلاد کا جشن کر، جلوس نکالا کر، جھڑیاں لگایا کر، جو جھڑیاں نہ لگائے، جلوس نہ نکالے، بتیاں نہ لگائے نا اپنے گھر پہ، اپنی مسجد پہ، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ بھی لگا نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا جنت چاہیے، عمل کیا کر۔ اللہ کے محبوب کیا عمل کروں؟ فرمایا میں تجھے ایک عمل بتاتا ہوں، فَأَعِنِّي عَلَيْهَا بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سے نمازیں پڑھا کر، کثرت سے سجدے کیا کر، اللہ تجھے جنت میں میری رفاقت عطا فرمائیں گے، اللہ تجھے جنت میں میرا پڑوس عطا فرمائیں گے۔ اور محبوب پیغمبر نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ کے محبوب فرما رہے میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، مگر وہ جس نے جنت میں جانے سے انکار ہی کر دیا۔ اللہ کے رسول کون بد نصیب ہے جنت میں جانے سے انکار کرے؟ سوال کیا صحابہ کرام نے، فرمایا وہ بندہ جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہو جائے، جس نے میری اطاعت نہیں نہ کی سمجھو اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ میدان معاشر کا، حوض کوثر کا وہ منظر سارے علماء کرام بیان کرتے ہیں، ہمیں یاد ہے، بچے کو یاد ہے، کیا بلا اللہ کے محبوب میدان معاشر میں حوض کوثر پہ تشریف فرما ہوں گے، امتیوں کی ایک جماعت آئے گی، ان کے اور محبوب پیغمبر کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، یاد ہے نا حدیث؟ دیوار حائل کر دی جائے گی۔ اللہ کے محبوب پوچھیں گے آنے دو میرے امتی ہیں، جواب کیا ملے گا؟ اللہ کے محبوب آپ نہیں جانتے، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں نئی نئی باتیں شامل کی تھیں۔ اللہ کے محبوب پھر کیا فرمائیں گے؟ کوئی بات نہیں، خیر۔ آپ فرمائیں گے سحقاً لمن غیر بعدی، میری آنکھوں سے دور لے جاؤ ایسے شخص کو جس نے میرے دین کے اندر ملاوٹ کی۔ بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جو دین میں شامل کی جائے اور ثواب سمجھ کے، اور اس کے نہ کرنے والے کو
گناہ گار سمجھا جائے یہ بدعت ہے. جس کے کرنے کو ثواب سمجھا جائے اور نہ کرنے والے کو گناہ گار سمجھا جائے یہ بدعت ہے اور دین میں نیا کام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نئے کاموں سے محفوظ فرمائے اور ہماری نسلوں کو بھی. اگر یہ محنت جاری رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب کو پتہ چل جائے گا, ہر بندہ جان جائے گا محبوب پیغمبر کا درست طریقہ کار کیا ہے. اور کوئی بدعت نکالیں اٹھائیں اس کے پیچھے کھانا پینا ہوگا. 5 ربیع الاول کو کتنے حلوے پکتے ہیں, کتنے چاول پکتے ہیں, کیا کچھ پکتا ہے, یہ سارا معاملہ کھانے پینے کا ہے. ایک سال ذرا بائیکاٹ کریں نا دودھی حضرات سارے, ہم نے آج کے بعد کوئی کسی قسم کا تعاون نہیں کرنا. جو دودھ مانگنے آتے ہیں ہم نے نہیں دینا, اسی دن ختم ہو جائے گا. یہ جلوس والا سلسلہ اسی دن ختم ہو جائے گا. اور اگر یہ چائنا کی لائٹنگ نہ ہوتی پھر کیا ہوتا, پھر تو سارے آج گھر بیٹھے ہوتے. محبت کے کوئی معیار ہوتے ہیں, محبت کچھ معیار مانگتی ہے, ایسے فضول معیار نہیں مانگتی. اپنے کسی محبوب کو اس طرح کا تحفہ بھیجو نا, اگلا کہتا تحفہ ٹھیک ہے, محبت بتا کتنی, عمل سے بتا کتنی محبت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمیں اپنے محبوب سے عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے عرصہ پہلے ہی فرمایا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے.